السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم آپ کو حسب سابق یہ اپنی اصلی فارم میں بھی دکھلائیں گے اور اس کے فوائد بھی بتلائیں گے۔ ناظرین، سکرین پہ جو آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے یہ ہے پہاڑی پودینہ، جنگلی پودینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بارش ہوئی ہے، اس کی نئی کونپلیں نکل رہی ہیں۔ ناظرین، یہ پودینہ باغی پودینے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ عام طور پہ جو سفید پودینہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے یہ زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ اس کا صحت مند پودا ہے۔ میرے وہ دوست جو گھریلو ٹوٹکے بنا کے استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مختلف علاقوں میں، بلکہ تقریباً یہ ہر علاقے میں پایا جاتا ہے اور خود رو ہے، قدرتی ماحول میں ہے، بیش باغ قدرتی افادیت اٹھائے ہوئے ہیں۔ خشک پودینہ لے کے پھر اس کو استعمال کرنا اس سے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ شوق رکھنے والے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اسے اس طرح خود حاصل کریں، بالکل تازہ، پھر اسے استعمال کریں، تو جو بھی چیز بنائیں گے اس کو صحیح اور اصل پائیں گے۔ بازار سے خریدی ہوئی جڑی بوٹی سے اس نسخے میں جو وہ خود تلاش کر کے ڈالیں گے اشیاء، جڑی بوٹیاں، کئی گنا زیادہ فائدہ وہ پائیں گے۔ یہ اس کا ایک اور پودا ہے، یہ اس کو خشک کر کے مختلف صفوف میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل چھوٹے چھوٹے اس کے پودے ہیں اور یہ خودرو ہے۔ جو ہی بارش ہوئی ہے تو یہ نکل رہے ہیں۔ یہ ناظرین، جو معدے کے لیے صفوف بنایا جاتا ہے، کوئی بھی پھکی جو معدے کے لیے بنائی جاتی ہے، بہت ہی کم گیس کے لیے، پیٹ کم کرنے کے لیے، کھانا ہضم کرنے کے لیے جو بھی صفوف بنتا ہے، کوئی کم ہی صفوف ہوگا جس میں اس کا استعمال نہ ہو۔ زمانہ قدیم سے استعمال ہو رہی ہے یہ جڑی بوٹی اس مقصد کے لیے، اور آج جدید سرچ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ موٹے لوگ جو پیٹ بڑا کر چکے ہیں وہ اس کا قہوہ استعمال کرتے ہیں پیٹ کم کرنے کے لیے، اور جس طرح آہستہ آہستہ ان کا پیٹ بڑا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ کچھ ٹائم کے بعد وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ چہرے کے اوپر کیل کا آ جانا، پمپل، بدنما داغ، اس کا مسلسل استعمال اس تکلیف سے بھی نجات دیتا ہے۔ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، فاسد مادے خون سے، جلد سے یہ رفع کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پمپل آنے، کیل آنے چہرے پہ، ایکنی ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جو سفید سفید مواد والے دانے یا کیل ہیں وہ نہیں رہتے۔ اس کو آپ تنہا بھی استعمال کر سکتے ہیں
اور دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ پیس کے مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ اجوائن، پودینہ، ہرڑ سبز، نمک سیاہ، اس طرح کے ساری ہضم چیزیں مکس کر کے پاؤڈر بنایا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کوشش کریں اس طرح آپ کو یہ قدرتی فارم میں ملے، قدرتی حالت میں آپ اس کو خود اکھاڑیں۔ بازار سے آپ خریدتے ہیں خشک، کوئی پتہ نہیں وہ کس موسم میں اکھاڑا گیا ہے، کتنی دھوپ پہ اس کو خشک کیا گیا ہے۔ تو یہ معلومات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے۔ یہ ناظرین ایک پودینے کا پرانا پودا ہے جو بارش ہونے پہ اپنی دوبارہ کونپلیں نکال رہا ہے۔ قدرت نے یہ چیزیں فری میں پیدا کی ہیں انسان کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ چیزیں ادویاتی اجزاء سے مالا مال ہیں۔ ان کے استعمال میں کوئی نقصان نہیں ہے، تھوڑی زیادہ بھی استعمال کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی باڈی میں خاص ری ایکشن پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قدرت نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پورے توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ناظرین، ایسے افراد جو کھانا کم کھاتے ہیں اور پیٹ زیادہ پھول جاتا ہے، 2 نوالے لیے اور پیٹ پھول گیا کہ بہت فل ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کو خشک کر کے، بلینڈ کر کے پاؤڈر بنا کے بھی کھایا جا سکتا ہے، آدھا چمچ یا 1 چمچ صبح و شام، تھوڑی سی کالی مرچ بھی ملائی جا سکتی ہے ساتھ، فلفل سیاہ۔ یا جن کو بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا موجود ہوتا ہے سامنے، اس کے باوجود کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کیفیت پہ بھی یہ فائدہ دے گا۔ اس کو آپ بوائل کر کے قہوہ ٹائپ وہ پانی بھی پی سکتے ہیں، تب بھی آپ کو برابر فائدہ دے گا۔ یہ باغی پودینہ نہیں ہے، سفید پودینہ جو عام دنیا جانتی ہے، بازار سے بھی ملتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ پہاڑی پودینہ ہے، جنگلی پودینہ جسے کہتے ہیں، یہ اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ ناظرین اس کے نئے نکلنے والے پودے ہیں، یہ خودرو ہے، بس یہ خود ہی اپنا موسم آنے پہ ہر سال اگتا ہے۔ یہ اس کے نئے پودے ہیں اور صحت مند پودے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کی معدے کی تقریباً زیادہ بیماریوں کا یہ اکیلا علاج ہے، تقریباً سبھی بیماریوں پہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ معدے کے ساتھ ریلیٹڈ، نظام ہضم کے ساتھ جو ملتی جلتی تکالیف ہیں، جو نظام ہضم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، پیچس اور اسہال کی مروڑ کی کیفیت میں بھی آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسے دہی میں ملا کے کھایا جاتا ہے، اس سے پیچس میں افاقہ ہو جاتا ہے، انتڑیوں میں سے گیس رفع ہو جاتی ہے اور مروڑ بند ہو جاتا ہے۔ شدید مروڑ کی حالت میں اس کا آدھا کپ یا چوتھائی کپ قہوہ خیساندہ پانی بوائل ہوا اس کا آپ کو اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہے،
اور ہلکا سا نمک یا نیبو بھی اس میں ملایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے۔ ناظرین، یہ چیزیں رب العالمین نے انسان پہ انعام کرتے ہوئے خودرو پیدا کی ہیں، تاکہ میرا بندہ کسی بھی تکلیف میں میرے اوپر یہ شکوہ نہ کر سکے کہ اس بیماری کا علاج نہیں۔ علاج رب العالمین نے پہلے پیدا کیا ہے، بیماری اس کے بعد انسان کو دی ہے۔ بیماری تو اس کی آزمائش ہے کہ انسان تکلیف کے عالم میں میرا شکر گزار رہتا ہے یا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ باقی انسان کو تکلیف دے کے رب العالمین کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، یہ اس کا امتحان ہے۔ اور رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا۔ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں بھی ہے، اور مختلف مقامات پہ رب العالمین نے اپنا امتحان یاد دلایا ہے کہ تیرے دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ میں کسی بھی طریقے سے انسان تیرا امتحان لوں گا، ٹیسٹ لوں گا، کیا تو میرا ہر حال میں شکر گزار ہے کہ نہیں۔ تو یہ رب العالمین کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اس نے ہماری تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے ہماری تکلیف کا علاج نازل کیا ہے۔ ناظرین، یہ زیر نظر پودا یہ افسنتین ہے، یہ افسنتین کا پودا ہے۔ تقریباً جہاں پودینہ ہے وہاں یہ موجود ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں دونوں۔ پودینہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے۔ یہ بھی آپ کے خون کو صاف کرتی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن کرتی ہے، آپ کے خون میں سے ہر فاسد مادہ، ہر زہریلا مادہ اس سے خارج کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے، آپ کی جلد صاف ہوتی ہے، کیل، دانے، پھوڑا پھنسی، خارش، تدر، چنبل، دانتوں کا درد، انٹرنل انفیکشن، یہ علامات ختم ہوتی ہیں۔ یہ افسنتین ہے، بالکل قدرتی ماحول میں موجود ہے۔ ادویاتی اجزاء سے مالا مال ہے۔ اس کا آپ پاؤڈر بنا کے خشک کر کے اس کو صفوف اس کا بنا کے آدھا آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ان تکالیف کے لیے۔ اس کو استعمال کرنے والا بندہ کبھی فساد خون کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، جیسے خارش کا ہو جانا، دانے نکل آنے، پسینے میں سے بدبو آنی، کیل آ جانے، چہرے پہ دانے آ جانے، پیٹھ کے اوپر دانے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی بیماری جو فساد خون کے زمرے میں آتی ہو، اس جڑی بوٹی کا استعمال ایسی بیماریوں کو آپ سے دور ہی رکھتا ہے، آپ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اور افسنتین یہ اس کے علاوہ بھی مختلف نسخہ جات میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض اطباء نے اس کو طاقت کے نسخوں میں بھی ملایا ہے، دوسری ادویات کی اصلاح بھی کرتی ہے۔ اسے آپ طب کا شوق رکھنے والے، اسٹڈی کرنے والے جانتے ہیں کہ مختلف نسخوں میں آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی آپ پہچان کر لیں۔ یہ آپ کے قرب و جوار میں پایا جانے والا پودا ہے۔ یہ آپ اس کو تازہ فارم میں لے سکتے ہیں، بالکل فری فریش۔
یہ جناب علی زیر نظر پودا آگ کا پودا ہے جسے طبی زبان میں مدار کہتے ہیں. آپ نسخوں میں پڑھتے ہیں گل مدار، برگ مدار، تو یہ بہت زیادہ طبی خواص رکھتا ہے. ادویاتی اجزاء سے مالا مال ہے. جسم کو لگنے والی بے شمار بیماریوں کا واحد علاج ہے. یہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے. اسے پہچان لیں ناظرین. آگے چل کے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اسے پہچانیے. یہ آپ کو فائدہ دینے والا پودا ہے. یہ آپ کے گھروں کے قرب و جوار میں موجود ہے. اس سے خوفزدہ مت ہو جائیے. یہ زہریلا پودا نہیں ہے. عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں اور اسے زہریلا پودا سمجھ کے اس سے ذرا دور ہی رہتے ہیں. یہ آپ کا ہمدرد ہے. اس میں آپ کی تکالیف کے لیے علاج ہے. یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ قدرت نے اس کو یہ صلاحیت بخشی ہے. یہ ویورز، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے اس خاصے پہ کہ جو آپ کی زندگی کو بچا سکتا ہے. جب آپ کو کوئی زہریلا جانور، کوئی زہریلا اشرات الارض کاٹ لے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بھیڑ یا کوئی بھی زہر رکھنے والی چیز، اس وقت یہ آپ کا علاج ہے. اور یہ آپ کی زندگی کی مکمل ضمانت ہے ناظرین. یہ آپ کو کسی بھی تکلیف سے اس وقت بچا سکتا ہے. جب زہر پوائزن آپ کی باڈی میں کوئی بھی چیز انجیکٹ کر دیتی ہے تو آپ کے خون کے کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. دوران خون متاثر ہوتا ہے، خلیے کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے شیر کا، اس کے دودھ کا ایک قطرہ آپ کے خون میں بننے والے کلاٹ کے اس عمل کو فوراً سٹاپ کرتا ہے. چاہے اس کا اس وقت آپ ایک ڈراپ دودھ استعمال کر لیں یا اس کا ایک کوئی تازہ پتا استعمال کر لیں. یہ دیکھیں ابھی صبح کا ٹائم ہے. اتنا سا پتا آپ کھا لیں اس وقت جب کہ آپ کو کسی چیز نے کاٹا ہے تو اس کا زہر جاتا رہے گا. مثال کے طور پہ اگر بھیڑ نے کاٹا ہے، اتنا کڑوا بھی یہ نہیں ہوتا. یہ اتنا سا پتا آپ کھا لیں تو اس کے کاٹنے کے بعد جو باڈی میں سویلنگ آتی ہے، جسم سوج جاتا ہے، وہ کیفیت نہیں ہوگی، ایک ذرہ بھر بھی نہیں ہوگی. اور اس وقت آپ کو یہ اتنا کڑوا لگتا بھی نہیں. ویسے بھی یہ کڑوا اتنا نہیں ہے، مگر جو کڑواہٹ رکھتا ہے وہ بھی اس ٹائم میں آپ کو نہیں فیل ہوگی. اس کو آپ خشک کر کے پاؤڈر کر کے بھی پاس سیف رکھ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی کے ٹائم اس وقت ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہیں ہو سکتی تو بندہ فوراً استعمال کر لے. اس کا دودھ بھی سیف رکھا جا سکتا ہے، اس کے پتوں کا
پاؤڈر کر کے بھی آپ سیف رکھ سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ اس وقت ایمرجنسی آپ استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں تک اس میں پھول آ جائیں گے، وہ پھول بھی آپ کو ادویاتی فائدہ دیتے ہیں۔ یہی فائدہ اس کے پھولوں کا بھی ہے۔ آک کے پتے، آک کے پھول۔ اس کے بعد آپ بے شک جا کے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ہاسپٹل میں معائنہ کرا لیں، معمول کے سارے ٹیسٹ کروا لیں، مگر جو آپ کو علاج ہے وہ یہ دے چکا ہوا ہوگا۔ آپ ہاسپٹل سے بالکل نل رپورٹس لے کے خوشی خوشی واپس لوٹیں گے۔ یہ آپ کو امراض معدہ میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اپھارا، باؤ گولا، ہیضہ، پیٹ کا شدید درد، ان کیفیات میں آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ ان حالات میں آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بالکل فری ہے، قدرتی ہے، یہ چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ملاوٹ انسان کی بنی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے جو انسان بناتا ہے۔ قدرت نے جو چیز پیدا کی ہے وہ انتہائی خالص اور انتہائی بیلنس ہے۔ یہ بھی ایک پودا ہے آک کا۔ ناظرین، یہ ایک پودا مجھے ملا ہے آک کا، اس کے اوپر پھول بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے پھول ہیں، ابھی چینٹیاں اسے کھا رہی ہیں اور ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں گل مدار، آک کے پھول، مدار کے پھول۔ جب کوئی زہریلا جانور آپ کو کاٹ لیتا ہے تو یہی پھول کھا کے بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ پتا کھانے کو اگر دل نہیں بھی کر رہا تو یہ پھول چبا لیں۔ معدے کا درد کسی دوائی سے نہیں جا رہا۔ ریزک آج کل بہت عام لوگ یوز کرنے شروع ہو گئے ہیں، اپنی بد اعتدالی کی وجہ سے، خوراک کا مینیو ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ پودا آپ کو ریزک سے نجات دے سکتا ہے۔ استعمال کر کے تو دیکھیں ناظرین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے جانتے بھی ہوں گے، انہیں یاد دہانی ہو گئی ہوگی۔ جو نہیں جانتے تھے انہیں کچھ علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ قدرت نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، چینل کو دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم اسی طرح تازہ جڑی بوٹیوں پہ معلومات آپ کو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کی قدرتی ماحول میں پہچان آپ کو کرواتے رہیں گے کہ جسے آپ گھاس بھوس سمجھ کے پاؤں تلے مسل کے نکل جاتے ہیں، وہی پودا آپ کی صحت کی کتنی حفاظت کر سکتا تھا۔ ویورز، کوشش کریں نیچر کی طرف واپس لوٹیں۔ انگلش میڈیسن جب تک انتہائی اشد ضرورت نہ ہو نہ استعمال کریں، بچیں۔ ان قدرتی چیزوں سے اپنی باڈی کا خود علاج کریں۔
اپنے قریب کسی موجود حکیم صاحب کے ساتھ مشورہ کریں، ان سے بھی معلومات لیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے انہیں استعمال کر سکیں۔ یہ قدرت نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ ایک بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ انگلش میڈیسن بھی تو انہی چیزوں سے بنتی ہے۔ دوستو، کسی بھی چیز کا بننا، اس کی حالت کا چینج ہو جانا، وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھتا ہے۔ ہم دوائی بنانے کے خلاف نہیں کہ انگلش میڈیسن کیوں بنی ہے، ان کی کاوش ہے، انہوں نے اپنی سرچ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ نیچر کو مت چھوڑیے، اصل کے ساتھ اٹیچ رہیے۔ اصل سے دور ہوں گے، بگاڑ پیدا کر بیٹھیں گے۔ جتنا نیچر کے قریب رہیں گے، خوشحال رہیں گے، صحت مند رہیں گے، ہیلدی رہیں گے۔ یہ افسنتین ہے ناظرین، آپ کے خون کو فلٹر کرتی ہے، فساد خون کی ہر بیماری میں آپ کو فائدہ دیتی ہے، الرجی میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک مہینہ 20 دن اس کو لگاتار استعمال کر کے دیکھیں، اس کا مسلسل استعمال آپ کو الرجی میں افاقت بتائے گا، اور اس کے بعد کچھ ٹائم اور استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چھینکیں آنا، نزلہ رہنا، ناک کا بند رہنا، قبل از وقت بالوں کا سفید ہو جانا شروع ہو جانا، ان علامات میں یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ انہی علامات میں آپ کو کسی حد تک آک کا پودا بھی فائدہ دے سکتا ہے، مدار بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اور انہی علامات پہ یہ پودینہ بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کو تازہ فارم میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے الرجی والے بھائی اس کو استعمال کریں، ضرور فائدہ پہنچے گا، دعا دیں گے۔ وہ خواتین جن کے چہرے پہ پمپل ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں، 12 دن 18 دن میں ان کو خود فرق نظر آئے گا۔ کسی بھی چیز کا رزلٹ لینے میں جلد بازی نہ کریں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈی میڈ چیزیں کھا کے باڈی میں اتنا ٹاکسن جمع ہوا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ٹوٹکا جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ فوراً اس کو سارا ہی خارج نہیں کر دیتا۔ دوائی نے آہستہ آہستہ اپنا ورک کرنا ہوتا ہے، تو حق بنتا ہے کہ دوائی کو تھوڑا سا آپ ٹائم دیں، تھوڑا ویٹ کریں، رزلٹ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ فائدہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اسی نے ان کے اندر آپ کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کو جدید ریسرچ بھی پہنچائیں گے، اور ان جڑی بوٹیوں کو قدرتی حالت میں آپ کے سامنے بھی پہنچائیں گے، تاکہ آپ کو پہچان ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ جدید ریسرچ ان عرض پہ کیا کہتی ہے، ان جڑی بوٹیوں کی وہ تصدیق کر رہی ہے کہ نہیں۔
عنقریب ہم ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک جڑی بوٹی پہ جس کا نام ہے ہزار دانی۔ وہ بھی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ ایسی عجوبہ صفت اس میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ بغیر دیکھے یا تجربہ کیے انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہم اس کو قدرتی ماحول سے حاصل کر کے آپ کو تجربہ کر کے عملاً بتائیں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گزارشات۔ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین اسلامی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔